نون لیگ کے لیے یہ ایک موقع ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک یہ موقع ہے کہ جو پاکستان کے سلامتی کے معاملات ہیں، جن ایشوز کا تعلق پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے ہے، اگر اس پر یہ پولیٹکس نہیں کریں گے تو نیک نامی بنائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے سٹرین ریلیشن شپ ہیں، اور ان کی سٹرین ریلیشن شپ کی جو وجہ ہے وہ ذاتی نہیں ہے، یہ ان اداروں کو تسلیم نہیں کرتے، ان اداروں کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اگر اس موقع پر یہ رسپانسبلٹی کمیونٹی کا مظاہرہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ دیئر کریڈیبلٹی، ان کو ریلیونٹ بنائے گی۔ اور دنیا میں کوئی بھی پولیٹکس نہیں کرتا۔ امریکہ میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہوتی ہے تو سب بائی پارٹیزن کرتے ہیں۔ کشمیر میں بھی آپ دیکھ لیں ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھارت جو ہے وہ اپنے اس تسلط کو جاری رکھنے کے لیے جو بھی وہاں پہ ظلم کر رہا ہے وہ دے گیٹ اوے ود دیٹ، کیونکہ ان کی جماعتیں اپنے نیشنل جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان پہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف کا آفس ہے، اگر اس کے قانون میں کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی ڈیٹیل ججمنٹ میں اگر کوئی آئینی ترمیم کا بھی ذکر کرتی ہے تو یہ فرض بنتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کہ اس ایشو پر پولیٹکس مت کھیلیں، اور یہ ان کے لیے ایک یونیک موقع ہے۔ دیکھیں نا، ہر جو ایک ایشو ہوتا ہے یا کوئی کرائسس ہوتا ہے اس میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، بالکل ایسا۔ تو دس از اے سلور لائننگ ان ہول دس سینیریو کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو پر آ کر کھلے دل سے ایک پاکستان کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گی تو پاکستان کو، پاکستانیوں کو ان پر فخر ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ان کے سٹرینڈ ہے وہ بھی ریلیشن شپ جو ہیں وہ بھی نارملائزیشن کی طرف جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ سینٹی ول پریویل، اور جو خواجہ آصف صاحب یا جو بہت سارے اب لیڈران ہیں یہاں پر، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کیونکہ مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے، اس کو ریلیونٹ بھی بننا چاہیے۔ وہ جو ووٹ کو عزت دو کے نام پر پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو برا بھلا کہا گیا، اس میں بہت سارے جو نون لیگ کے قائدین ہیں وہ ان کو رنجش ہے، وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتے۔ اب یہ موقع ہے کہ وہ دے نیڈ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر ود دیئر لیڈرز اینڈ ٹیل دیم کہ ہمیں وہ ایسی پولیٹکس نہیں کرنی جو پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنائے اور دشمن کو موقع ملے کہ وہ ریڈیکیول کر سکے۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے جیسے جیسے انفولڈ ہوگا اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج چیئرمین نیب نے جو چناوتی دی ہے پرویز خٹک صاحب کو اور وزیر اعلیٰ کے، اور جناب اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ویسے ہاٹ واٹرز میں ہیں اور بہت خبریں آ رہی ہیں، میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن صرف ایک بس ریفرنس کے لیے کہ اگلے چند دن بہت اہم ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ریفرنس کہا ہے آج چیئرمین نیب نے کہ جناب وہ تو کورٹ کے احکامات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے اور تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں اور کوئی نہیں بچے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسرا، چیئرمین نیب نے آج بالکل جو گفتگو کی ہے، ایک جو اہم بات انہوں نے وفاقی حکومت سے کی ہے، وزیروں کو یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ جو پیشگی جو آپ وہ خوشخبریاں دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ آپ نہ دیا کریں، یہ پیشین گوئیاں آپ مت کریں، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر آپ بات کریں، اور جو ملزمان ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ آپ بڑی بڑی پریس کانفرنسز نہ کریں، آپ ایویڈنس لے کے آئیں، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ کی انوسنس کا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بالکل بری ہو جائیں گے۔ نیب کسی طرح سے بھی کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رانا صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی کی ہوائیں چل نکلی ہیں اور آپ دیکھیں گے بہت جلد، اور یہ جو باتیں کہی ہیں یہ تو بڑے اہم لوگوں کے نام ہیں اس میں۔ بالکل سمیع صاحب، آج چیئرمین نیب نے میں سمجھتا ہوں کہ زبردست گفتگو کی ہے، اور آپ دیکھیں وہ کیا رہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی وہاں باہر جو برطانیہ میں جائیدادیں خریدی ہیں ان جو پاکستانیوں نے، وہ انگریز بھی نہیں خرید سکتے، اتنی مہنگی جائیدادیں خریدی ہیں۔ تو سمیع صاحب یہ قوم کے لوٹے ہوئے مال سے پھر مہنگی جائیدادیں خریدیں گے نا، کسی کا اپنا مال ہو تو نہیں خرید سکتا، انگریزوں کا تو اپنا ہے اس لیے وہ نہیں خرید سکتے۔ تو آج چیئرمین نیب نے ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ بھئی نہ میں کسی سے ڈرنے والا ہوں، نہ جھکنے والا ہوں، نہ میرے لیے حکومت کی کوئی پرواہ ہے، نہ اپوزیشن کی۔ لیکن انہوں نے جو بات آپ نے کہی، یہ وزراء صاحبان بعض اوقات نہ ایسے ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسی پیش گوئیاں شروع کر دیتے ہیں جو نیب کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ تو بالکل چیئرمین نیب نے ان سے صحیح کہا ہے کہ بھائی اپنا زبان پہ کنٹرول رکھو۔ دوسری سمیع صاحب گزارش جو ہے، آپ دیکھیں ہو کیا رہا اس ملک میں،
آج بڑی زبردست کہ جو بندہ پکڑا جاتا ہے چوری ڈاکہ زنی ملک کے ساتھ قومی خزانہ لوٹنے کے الزام میں، وہ جیل میں جا کے بیمار کیوں ہو جاتا؟ اب فواد حسن فواد صاحب نے بھی کہا کہ میرا جیل میں علاج نہیں ہو سکتا. تو بھائی جان یہ دیکھیں ان کو کیا بیماری؟ انہوں نے آج درخواست دی ہے کہ جی میرا جیل میں علاج نہیں، میں بیمار ہوں، میرا یہاں پہ علاج نہیں ہو رہا. صدر پاکستان نے نا جو نیب کے چیئرمین نے ان کو ایک تھوڑا سا مشورہ دیا تھا یہی والی ٹاپک کے اوپر. انہوں نے جو اخباروں میں آپ خبریں پڑھ کے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں نا وہ مت دیا کریں، اس کو اوائڈ کریں اور اپنے کام پہ غور کریں. تو تھوڑا اس بارے میں میں چاہوں گی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. نیب کے چیئرمین کو چاہیے کہ ایک ہسپتال بنا دیں. عارف الوی صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں وفاق کو، تاکہ یہ جتنے بھی مال لوٹنے والے قوم کا ہیں ان کو جو بیماریاں لگے ان کا علاج وہاں پہ ہو. ٹھیک ٹھیک. یہ ایک نیب کا ہسپتال بھی ہونا چاہیے. حوالات نیب کی ہے، نیب ایک اپنا ہسپتال بنا چلیں بی آر ٹی ابھی تو ہے نا برطانیہ کے ہسپتال لینا جواب دے گئے ان لوگوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں نا وہ کون سی بیماری ہے جس کا برطانیہ میں بھی علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی ذرا مجھے یہ بتائیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی سے بھی بڑا شہر ہے سندھ میں اور بڑا زبردست ماڈرن شہر. کون سا؟ وہ کہتے ہیں تل کا ڈھوکری، کہتے ہیں اس میں کراچی سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا 2016 میں. 2016 اور 17 میں جتنا پوری کراچی کو یعنی یہ تو 100 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ ندیم بھٹو صاحب سب کھا پی گیا ادھر ڈال دیے فیک اکاؤنٹس میں. بھائی جان یہی تو آج نیب نے یہ جعلی بینک اکاؤنٹ کا جو ہے نا یہ دم اتنی لمبی ہے کہ یہ کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ نے جو بات ابھی کہی ہے سمیع صاحب یہ دیکھیں لیکن کتنا بڑا ہے آپ نے کو تھوڑا سا ٹوٹل 5 لاکھ کی آبادی ہے اس کی. وہاں پہ کہتے ہیں جتنا پیسہ دیا ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ہر بندے کو وہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ بندوں کو کروڑ روپیہ بھی دے دیا جائے 2 کروڑ بھی تو ہر کوئی کروڑ پتی ہو جائے. ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ رانا صاحب فرانس میں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جیسے کانز ہے اور بھی بہت سارے وہ 2 4 5 لاکھ کی آبادی ہے لیکن ان پہ واقعی ڈیولپمنٹ میں اتنا خرچہ آتا ہے. تو یہ جو ڈوگری ہے تالکا ڈوگری یہ ہے لاڑکانہ کے نزدیک لاڑکانہ کا حصہ ہے. وہاں سے یہی بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب ہے نا وہاں کے. اتنا کام کیا کہ وہاں پہ الیکشن ہار گئے. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ ڈوگری جو ہے نا وہاں پہ کتا کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں ہے. اتنا پیسہ لگانے کے باوجود وہاں پہ کوئی ہسپتال نہیں ہے. ان لوگوں کو شرم حیا نام کی کوئی چیز آتی ہے سمیع صاحب؟ پھر ہم کہتے کیا کہیں ان کو. یہ جو ڈوکری سے مال انہوں نے ڈوکری کے 5 لاکھ لوگوں کے نام پہ اربوں خربوں روپیہ جو تھا وہ یہ کھا گئے اور بیرون ملک منتقل کیا ندیم بھٹو کے ذریعے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابا جی جب تک جرم ثابت نہیں انوسنٹ ہے انہیں تو باہر آنا چاہیے نا. اچھا وہ میں تو ادھر ایک جو پیپلز پارٹی کی جو انفارمیشن ہے اس میں ایک ڈھوکی صاحب ہوتے تھے وہ ادھر ہی سے ڈھوکری سے ہی ہوں گے. پھر نظیر ڈھوکی صاحب آپ کو یاد ہے؟ وہ ڈھوکی تھے یہ ڈھوکری ہے. یہ ڈھوکری ہے لیکن ڈھوکری کوئی آپس میں ملتے جلتے ہیں تھوڑے. لیکن بھائی جان دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کو مذاق اپنی جگہ رہا سمیع صاحب یہ بڑا نہیں. یہ مذاق ہم تو نہیں کر رہے، یہ جنہوں نے اس کو پیسے دیے انہوں نے کیا مذاق. 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے آپ کا کراچی. کتنا بڑا ہے. اور 2016-17 میں کراچی کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ ڈھوکری کو دیے گئے پیسے ڈھوکری کی ڈیولپمنٹ پہ لگا. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں لگا کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے ہمیں وکٹمائز کیا جائے. انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہے. پتہ کیا کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا بھٹو زندہ ہے سمیع صاحب اور آپ بھٹو کو مار نہیں سکتے. بھٹو صاحب اگر زندہ ہو جائے نا تو بھٹو صاحب ان کو خود کوڑے مارے. پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کو الٹا لٹکا کے لاڑکانہ میں خود کوڑے مار رہے ہوں بھٹو صاحب. سب سے پہلے تو وہ کہیں کہ مجھے یہ ذرا بتاؤ نا یہ ول کیسے بنائی ہے جس پر سارا قبضہ ہوا ہے پارٹی. یہ واجد ضیاء صاحب کو اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے. یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی ول تھی نا سمیع صاحب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے. اس کی انکوائری کرانی چاہیے اور دیانتدار افسروں پر مشتمل کچھ JIT بنائی جائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چلے کہ وہ ہے کیا تھا. لیکن ایک بات جو علینا نے آپ سے سوال پوچھا آپ نے اس کا جواب گھما جاتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ صدر پاکستان نے یہ کہا نیب چیئرمین سے کہ آپ بھی ذرا بیان کم دیا کریں. صدر پاکستان جو ہے نا ان کو بھی چاہیے کہ وہ گفتگو کم کریں. ان کا کام ہے وہاں وہ بھی آج میری بات سنیں نا چیئرمین نیب کے حوالے سے ابھی وہ آج وہ اینٹی کرپشن کا آج وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اپلیکیشن اس کا افتتاح کیا. اینٹی کرپشن کی پرفارمنس جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی طرف سے اور وہ جو پرفارمنس ہے وہ نیب کی پرفارمنس سے کئی گنا زیادہ ہے سر. اب آپ مجھے اس کا سوال کا جواب دے دیں سر. اینٹی کرپشن کی پرفارمنس جو شیئر کی جا رہی ہے وہ نیب سے کئی گنا زیادہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میری بات تو سنیں نا میری بات سنیں. اینٹی کرپشن میں بھی اچھے اینٹی کرپشن میں بھی پنجاب میں بلا شبہ اچھے لوگ ہیں اس وقت
وہ بھی محنت سے کام کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ جس کا دل کرے وہ چیئرمین نیب کے خلاف جو مرضی بک بک کرتا پھرے اور اس کو آپ کہیں کہ جی وہ بات بھی نہ کریں. معلم جبا آج سے 1 سال پہلے جس پوائنٹ پر تھا نا آج بھی اسی پوائنٹ پر ہے, اور جواب دے دیا اور آج بھی دسمبر کا مہینہ ہے, سسٹم بدل گیا. معلم جبا کا جواب انہوں نے دے دیا, اس پہ ہم تبصرہ نہیں کر سکتے, وہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے. عدالت عظمیٰ اس کے بارے میں کرے گی کہ کب خارج ہوتا ہے کیا ہوتا, وہ ہم نہیں اس میں پڑھتے. لیکن لوگوں نے جوک بنائے ہوئے ہیں کہ اب بی آر ٹی کے بعد ایک بالکل خوف کی فضا آ گئی ہے کے پی کے میں, کیونکہ کے پی کے حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم موٹر وے بنانے لگے. اچھا سر, ویسے ہماری جو پہلی سٹوری تھی اس میں میرا ایک سوال تھا, وہ یہ تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے تو آج پارلیمنٹ میں آ کے لال مفلر, وہی نواز شریف والا شاید وہ مفلر انہوں نے پہنا ہوا تھا, وہ بات کر دی. لیکن احسن اقبال صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں میں تعاون کریں گے. ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو 2 ہمیں سوچ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے, وہاں پہ مجھے لگتا ہے بحث چل رہی ہے کسی نہ کسی چیز کو. بحث چلے گی, اور میں بڑا پر امید ہوں کہ سینیٹی ول پریویل, اور یہ جو سی او اے ایس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پر پیپلز پارٹی, اس پر نون لیگ اور اس پر مولانا فضل الرحمان وہ ایک ایسا رول پلے کریں گے کہ جس سے ان کی جو دوری ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ حالات بہتر ہونے چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.